سر میں اہل سنت ہوں، میں نے اہل تشیع ہونا ہے، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ آپ کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہیں؟ مولا کی محبت میں سر، اہل بیت کی محبت میں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ مولا آپ جی آپ جو ہیں، آپ کے گھر والوں کا مذہب کیا ہے؟ میں اہل سنت ہوں، اہل سنت، آدھا خاندان وہابی ہے، آدھا خاندان سنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ حضرات نے ویڈیو سماعت فرمائی جس کے اندر جناب عیاری صاحب کو ایک بندہ کال کر کے کہہ رہا ہے کہ جناب میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھو، اور وہ پوری ایکٹنگ کرتے ہوئے روتا ہوا کہ میں جناب مولا کی محبت میں یہ کر رہا ہوں۔ تو حضرات مکرم، یہ جو چال ہے، یہ جو طریقہ واردات ہے، یہ جو انداز ہے، یہ سب سے پہلے یہودیوں نے اپنایا تھا مسلمانوں کے خلاف، اور آج بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 5th جنریشن وار چل رہا ہے، اور جب یہودی ناکام ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کے خلاف 5th کالم استعمال کرتا ہے، اور وہ نفسیات پہ حملہ آور ہوتا ہے، اور یہی انداز پہلے یہودیوں نے بھی اپنایا تھا، اور آج یہ عیاری صاحب جو ان کا ایجنٹ ہے اور ان کا ہی پیروکار ہے، یہ بھی اپنا رہا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا مطلب زیادہ سے زیادہ متاثر ہو، اور دنیا یہ کہے کہ یار عیاری صاحب جو ہے اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا ذاکر ہے، کہ وہ دنیا جو ہے وہ سنیت کو چھوڑ کر وہ شیعت کی طرف مطلب کہ رجوع کر رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شیعہ میں اور رافضی میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے، اور اس کو میں ایک علیحدہ ویڈیو میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ یہ جو عیاری صاحب ہے یہ شیعہ نہیں ہے، بلکہ یہ رافضی ہے، کیونکہ جو رافضی ہوتا ہے وہ محبت اہل بیت کی آڑ میں وہ گستاخ صحابہ ہوتا ہے، اور جو شیعہ ہوتا ہے وہ محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کا ادب اور احترام پورا ہوتا ہے، وہ ان کا گستاخ نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، انشاءاللہ ان کو ثبوتوں کے ساتھ میں ایک اور ویڈیو کے اندر بیان کروں گا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہودیوں کا طریقہ واردات اور اس عیاری صاحب کا طریقہ واردات ایک جیسا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ان کا ہی پروردہ ہے، یہ ان کا ہی تعلیم یافتہ ہے، یہ ان کے ہی اشاروں پر کام کرتا ہے۔ سماعت فرمائے کہ جب یہودیوں نے دیکھا کہ اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری جوبن کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور اسلام کا مطلب کہ جو سیلاب ہے یا اسلام کا جو قافلہ ہے یہ رکنے کا تھمنے کا نام بھی نہیں لے رہا، تو انہوں نے کیا کیا؟ قرآن پاک کے اندر آتا ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمنوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ یعنی اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا، یعنی اپنے لوگوں سے کہا کہ تم صبح کو اس پر ایمان لاؤ جو مسلمانوں پر نازل ہوا ہے، اور شام کو اس کا انکار کر دو، یعنی اس سے پھر جاؤ، شاید کہ وہ مسلمان اسلام سے پھر جائیں، دین سے پھر جائیں۔ حضرات مکرم، انہوں نے یہ اس لیے کیا، اپنے لوگوں کو مسلمان کیا اور اپنے لوگوں کو پھر شام کو دوسرے دن اسلام سے پھیر لیا، تاکہ لوگ پوچھیں کہ یار تم کل مسلمان تھے، آج کیوں پھر گئے ہو؟ تو یہ کہیں کہ جناب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، جیسے یہ دکھتے تھے ویسے نہیں ہیں، یعنی یہ حق جانب نہیں ہے، برحق رسول نہیں ہے۔ تو اس انداز سے وہ مسلمانوں کو ورگلا کر اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس وار کو بھی بیان فرما دیا۔ اور میرے بھائی، یہ جو
عیاری صاحب کر رہے ہیں یہ تو ان کے بڑے پہلے کر چکے ہیں، لیکن جو مسلمان تھے وہ نہ کل اسلام سے پھرے تھے نہ آج پھریں گے، کل بھی وہیں پھرے تھے جو یہودیوں کے ایجنٹ بن کر آئے تھے، اور اپنے وقت مقررہ پر پھر انہوں نے اعلان کیا جی ہم تو اسلام سے پھر گئے ہیں، مرتد ہو گئے ہیں۔ اور یہ بھی لوگ ایسے ہی ہیں جو کال کر کے جناب مجھے کلمہ پڑھا دو، میں دوبارہ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں، میرا خاندان شیعہ سنی ہے، وہابی ہے، فلاں ہے۔ یہ صرف ڈھگوسلے ہیں، یہ صرف جھوٹ ہے، یہ صرف فریب ہے، یہ صرف لوگوں کی نفسیات سے کھیلنے کا ایک بہانہ ہے۔ تو میں نے یہ قرآن پاک کی آیات کریمہ جو آپ کو سنائی ہے یہ بھی پہلے یہودی کر چکے ہیں، جو آج یہ یہودیوں کا ایجنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو نہ آج کوئی سنی مسلمان مرتد ہوا ہے نہ انشاءاللہ قیامت تک ہوگا، کیونکہ سنی یہ جانتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو ہیں یہ معیار حق ہیں، ان کا کردار جو ہے قرآن کے خلاف نہیں بلکہ قرآن کے عین مطابق ہے۔ تو انہوں نے ساری زندگی جو ہے یعنی ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ نبھایا ہے، اور یہ بھی آج ہمارا عقیدہ ہے کہ امام عالی مقام نے کربلا میں دین بچایا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ واقعہ کربلا تک دین اپنی صحیح حالت میں قائم و دائم تھا، اور ان کو پھیلانے والے اور ان کو آگے یعنی ان کی ترویج کرنے والے سب کے سب سچے پکے مسلمان تھے۔ تو حضرات مکرم، اس عیاری صاحب کی اس ہیلا سازی کا، اس فریب کاری کا بھی ہم نے الحمدللہ قرآن پاک کی آیات کریمہ سے پردہ چاک فرما دیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ان جیسے دجالوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین ان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین وما